اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بابر وائس کے پیارے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب اس لڑکی کو مسلمانوں نے نبی آخر الزماں سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سنائی کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، وہ لڑکی کہنے لگی محمد کی حدیث بالکل صحیح ہے، ان کے بعد کوئی مرد نبی نہیں آئے گا، لیکن میں عورت ہوں اور نبیہ ہوں۔ حوارزن کے قبیلہ بنو تمیم کی سرکردہ عورت جس کا نام سجح بنت حارث تمیمہ تھا، عیسائیت کی پیروکار تھی، لیکن جیسے ہی اس نے سنا کہ مسلمانوں کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وفات پا گئے ہیں، تو اس عورت نے نبوت کا دعویٰ کر دیا اور فرمایا کہ اب سے میں ساری دنیا کے لیے رہبر ہوں۔ سجح بنت حارث دجلہ و فرات کے درمیانی علاقہ الجزیرہ کی رہنے والی تھی۔ وہ عالم شباب اور اپنے قبیلے کی سب سے خوبصورت اور بااثر لڑکی تھی، غیر شادی شدہ ہونے کی وجہ سے مردوں کی توجہ کا مرکز تھی۔ اس کے حسن کے متعلق مورخ لکھتے ہیں کہ بنو تمیم میں اس سے زیادہ حسین عورت کوئی موجود نہ تھی، اور سجح کی شکل و شباہت اور جسم کی ساخت میں کوئی ایسا تاثر تھا جو دیکھنے والوں کو مسحور کر لیتا تھا۔ اس کا زیر لب تبسم اپنا ایک اثر پیدا کرتا تھا، لیکن اس کا اصل حسن اس کے انداز دلربائی میں تھا۔ وہ جب بات کرتی تھی تو اس کے ہاتھوں کی حرکت، آنکھوں کے بدلتے ہوئے زاویے اور گردن کے خم دوسروں کے دل موہ لیتے تھے۔ اس لڑکی کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ جب بھی کوئی اس لڑکی کو سمجھانے یا ملنے آتا تو اس سے اکیلے کمرے میں ایسے انداز میں ملتی کہ پارسا سے پارسا انسان بھی اس کے سامنے پگھل جاتا اور جاتی دفعہ اس کی نبوت پر ایمان لے کر جاتا۔ نبوت کا اعلان کرتے بنو تمیم اور بنو تغلب اس پر ایمان لے آئے۔ آہستہ آہستہ اس کے چاہنے والوں کی تعداد بڑھنے لگی۔ حذیل بن عمران جو کہ عیسائیت کا ایک نامور رہنما تھا، وہ دین مسیح چھوڑ کر سجح پر ایمان لے آیا۔ اس کے بعد مالک ابن ہیبرہ جو کہ تمیم کا ایک بہت بڑا مسلمان سردار تھا، اس نے بھی اس لڑکی سے متاثر ہو کر اس کی نبوت کا اقرار کر لیا اور ترک اسلام کر کے مرتد ہو گیا۔ اسی طرح بہت سے قبائل اسلام چھوڑ کر سجح کے گرویدہ ہو گئے۔ ان دونوں بڑے سرداروں اور مختلف قبیلوں کے سجح پر ایمان لانے سے وہ بہت مضبوط ہو گئے۔ اب اس نے فیصلہ کیا کہ وہ مسلمانوں سے مقدس مقامات چھین لے گی اور عربوں کی قسمت کا فیصلہ کیا کرے گی۔ دوستوں، حقیقت میں یہ لڑکی ایک ساحرہ یعنی جادوگرنی تھی، اس لیے اس کے ماننے والے مردوں کے ساتھ ساتھ عورتوں کی بھی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا، جبکہ مردوں میں اس کے دل دادا زیادہ تر ہوس پرست ہی تھے، کیونکہ اس نے اپنے امتیوں پر 5 نمازیں تو فرض کر رکھی تھی، لیکن شراب، سور کا گوشت، زناکاری، سود کا کاروبار، زکوٰۃ کی معافی اور رشوت کی اجازت دے رکھی۔ اس لیے سب ہوس پرست اور جنسی درندے اس کے دین پر ایمان لے آئے تھے۔ ان میں زیادہ تر تعداد عیسائیوں کی تھی۔ اس لڑکی نے مختلف شعبدوں کو معجزوں کا نام دے رکھا تھا، مثلا وہ شیطان اور جنات کی مدد سے لوگوں کو بتایا کرتی تھی کہ ان کے میلوں دور بیٹھے پیارے کیا کر رہے ہیں۔ تاریخ نویس ابوالقاسم رفیق تلاوری، ابن اسیر بلازری اور دبستان مذاہب کے حوالوں سے لکھتے ہیں، سجح بنت حارث فصیح اور بلیغ اور بلند حوصلہ عورت تھی۔ اسے تقریر اور گویائی میں ید تولی حاصل تھا، جدت فہم، جودت طبع اور اصابت رائے میں اپنی نظیر نہیں رکھتی تھی۔
ایک تو عالم شباب تھا، دوسرے انداز دل ربائی تھا، اور تیسری یہ کہ اس نے شادی نہیں کی تھی۔ دولت والے، جگیروں والے اور تاجر جن کا مال سینکڑوں اونٹوں پر آتا اور جاتا تھا، اس کی رفاقت کی امیدوار تھے۔ وہ اپنا دامن بچائے رکھتی اور کسی کو مایوس بھی نہیں کرتی تھی۔ ناظرین، یہ لڑکی کہاں تھی یا نہیں، البتہ اپنے ناز و انداز سے وہ جس طرح پتھروں کو بھی موم کر لیتی تھی، اس سے یہ یقینی تاثر ابھرتا تھا کہ وہ ساحرہ ہے۔ اس کا ظاہری روپ تھا جو کہ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہوا تھا، جو دراصل بہروپ تھا۔ اس نے اندرونی طور پر اپنے کردار میں ابلیسی اوصاف پیدا کر لیے تھے، اور وہ اس مقام پر پہنچ گئی تھی جہاں انسان مکمل ابلیس بن جاتا ہے اور اس میں مسحور کر لینے والے اوصاف پیدا ہو جاتے ہیں۔ خیر، اس جھوٹی نبوت کی دعوے دار لڑکی سجاہ کی عسکری قوت میں بے پناہ اضافہ ہو گیا، یہاں تک کہ اس نے یمامہ میں مسیلمہ کذاب کے علاقوں پر اپنا قبضہ جما لی۔ یاد رہے کہ یہ وہی مسلمہ ہے جس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ میں ہی نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا، لیکن اس نے یہ نہیں کہا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول نہیں، بلکہ اس نے یہ دعویٰ کیا کہ وہ رسالت میں برابر کا شریک ہے، اور اس پر بھی وہی نازل ہوتی ہے۔ اس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں خط لکھا تھا کہ وہ نبوت میں آپ کا برابر کا شریک ہے، اور عرب کی سرزمین حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصف اور نصف اس کی ہے۔ مفسرین لکھتے ہیں جب یہ خط رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچا تو آپ نے قاصد سے کہا، اگر قاصد کا قتل جائز ہوتا تو میں تجھے قتل کر دیتا۔ خیر، جب اس جھوٹی لڑکی نے یمامہ میں مسیلمہ کے علاقے جہاں مسیلمہ نے نبوت کی دکان سجا رکھی تھی پر قبضہ کرنے کی ٹھانی اور نکل پڑی، مسیلمہ بھی اس کا جواب دینے کے لیے آگے بڑھا، مگر وہیں حضرت ابوبکر صدیق کا بھیجا لشکر آنے کی خبر ملی تو وہ رک گیا اور وہ سجاہ سے مذاکرات کے لیے تیار ہو گیا۔ مسیلمہ کذاب جو 100 سال کا تھا، اس جھوٹے نبی نے جھوٹی مدعیہ نبوت کی مقبولیت سے خائف ہو کر مبارکباد اور تحفے بھیجے اور ملاقات کی۔ جیسا کہ آپ کو بتایا جا چکا ہے کہ یہ لڑکی ساحرہ تھی، اور اس کا جادو مسیلمہ پر بھی سر چڑھ کر بولا۔ وہ اس کے حسن کا دیوانہ ہو گیا۔ مورخ لکھتے ہیں کہ مسیلمہ اور سجح 3 دن اور 3 راتیں خیمے سے باہر نہ نکلے۔ خیمے میں صرف کھانا اور شراب جاتی تھی۔ باہر کے لوگ پریشان ہوتے رہے کہ کیا معاملہ ہے۔ آخر چوتھے روز وہ باہر نکلے۔ سجاہ کے چہرے پر شرم و ندامت کے تاثرات آ گئے۔ یہ اس وقت آئے جب اس نے اپنے مسلح آدمیوں کو دیکھا۔ وہ سر جھکائے ہوئے اپنے لشکر میں پہنچی۔ اسی خیمے میں نبی اور نبیہ کا بلا گواہوں اور بلا مہر کے نکاح ہو۔ قوم کے لوگوں نے پوچھا، کیا ہو؟ سجاہ نے کہا کہ میں نے مسلمہ سے صلح کر لی اور نکاح بھی کر لی۔ لوگوں کو بہت ناگوار ہو اور سجاہ کو لعنت ملامت کی۔ قوم نے پوچھا کہ آخر مہر کیا مقرر ہوا؟ سجاہ نے کہا کہ اچھا، میں پوچھ کر آتی ہوں کہ میرا مہر کیا ہے۔ سجاہ مسلمہ کے پاس آئی اور مہر کا مطالبہ کیا۔ مسلمہ نے کہا کہ جا اپنے ہمراہیوں سے یہ کہہ دے کہ مسلمہ رسول اللہ نے سجاہ کے مہر میں 2 نمازیں فجر اور عشاء کی تم سے معاف کر دی، جن کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تم پر فرض کیا تھا۔ اس شادی کا سب سے بڑا مقصد یہ تھا کہ جھوٹا نبی اور جھوٹی نبیہ کے پیروکاروں کی مل کر ایک فوج تیار کی جائے جو کہ اس فوج سے لڑ سکے جسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت خالد بن ولید کی سربراہی میں بھیجا تھا۔ حضرت خالد بن ولید کی فوج نے مسیلمہ کذاب کے لشکر کو شکست دی اور وہ مارا گیا۔ اس عظیم معرکہ میں 700 کے قریب مسلمان بھی شہید ہوئے، جبکہ سجاہ کے متعلق 2 طرح کی روایات آتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے وہ بھی حضرت خالد بن ولید کے لشکر کے ہاتھوں ماری گئی، جبکہ دوسری روایت کے مطابق وہ گرفتار ہو گئی اور مدینہ جا کر اس نے
اپنے گناہوں سے توبہ کی اور بقیہ زندگی مسلمان بن کر گزار دی۔ حوالہ جات تاریخ اسلام جلد 1 صفحہ نمبر 294۔ تاریخ ابن الاسیر۔ ناظرین، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ قیامت اس وقت قائم نہ ہوگی جب تک 30 جھوٹے دجال نہ نکلے۔ ان میں سے ہر ایک کو یہی گمان ہوگا کہ وہ اللہ کا رسول ہے، جبکہ ان میں سے 4 عورتیں ہوں گی۔ اللہ اکبر! آئیں ناظرین، میرے ساتھ اس جملے کو پڑھیے: بے شک اللہ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی آخری نبی اور رسول ہیں۔ اے اللہ پاک، ہماری زندگی کو اس عقیدے پر قائم رکھنا اور ہماری موت بھی اس پر ہو۔ دوستوں، آج کی ویڈیو آپ کو یقیناً بہت ہی اچھی لگی ہوگی۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔